سفر میں کھانا بہت دیکھ بھال کر کھائیں، یہ وہ مشورہ ہے جس سے ہر مسافر واقف ہے، لیکن صرف چند ہی اس بات کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ سفر میں اگر اسہال شروع ہو جائیں تو ان سے صرف تکلیف و پریشانی ہی نہیں ہوگی بلکہ سفر کا اصل مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ دوران سفر اسہال کے علاوہ پیچس، یرکان، میادی بخار، پولیو اور آنتوں میں طفیلی کیڑے ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ گرم ممالک میں بالعموم اور صفائی کے لحاظ سے خراب معیار والے ممالک میں بالخصوص تعدیوں یعنی انفیکشنز کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ خراب معیار والے ہوٹلوں میں سے مسافر بآسانی اور بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہر قسم کے روغنی و چٹپٹے کھانے خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ ان ہوٹلوں میں مکھیوں کی بہتات ہوتی ہے۔ مکھیاں بڑے ہوٹلوں میں بھی اس قدر ضرر رساں ہوتی ہیں جس قدر چھوٹے اور سستے ہوٹلوں میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ غذا کا احتیاط سے انتخاب کرنا اور صحیح طرح سے اسے تیار کرنا تعدیے سے یعنی انفیکشن سے محفوظ تحفظ کے لیے از بس ضروری ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ غذائی خرابی اس کی شکل دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ بعض اوقات آلودہ غذا بھی دیکھنے میں بڑی خوش اسلوبی، خوشنما اور اشتہا انگیز ہو سکتی ہے۔ دوران سفر کھانے میں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ مسافر جب جہاں اور جو چاہیں وہ نہیں کھا سکتے، حالانکہ اکثر اوقات جب سخت بھوک لگی ہو اور کھانا بازار سے خرید لیا گیا ہو تو پھر وہی کھانا پڑتا ہے۔ بہرحال جو غذا تازہ پکی ہوئی ہو اور اچھی طرح پکائی گئی ہو وہ بالعموم بے ضرر و بے خطر ہوتی ہے۔ جب صفائی کا عمومی معیار اچھا نہ ہو تو ان غذاؤں کے کھانے میں خطرہ ہوتا ہے۔ مثلاً خام یا ادھ کچی پکی ہوئی صدف، ماہی یعنی شیل، فش اور سمندری غذائیں جنہیں بے ضرر بنانے کے لیے کم از کم 8 منٹ تک خوب ابالنا ضروری ہے۔ کچی سلاد اور اچھی طرح سے نہ دھوئے گئے پھل یا جن کے چھلکوں کو خود اتارا نہیں گیا ہو، جس غذا کی تیاری میں بار بار ہاتھ لگے ہوں، جو غذائیں پکانے کے بعد ذخیرہ کر لی گئی ہوں اور پھر ان کو دوبارہ اچھی طرح سے گرم نہیں کیا گیا ہو، جو غذائیں باہر گرم درجہ حرارت میں چھوڑ دی گئی ہوں، ایسی غذاؤں میں بیکٹیریا بڑی جلدی بڑھتے ہیں، اور جن غذاؤں پر مکھیاں بیٹھی ہوں، جہاں صاف ستھری غذا ملنے کا امکان کم ہو، وہاں ایک وقت کا کھانا ترک کرنا بہتر ہے۔ اگر یہ سہولت میسر نہ آئے تو صرف قلیل غذا پر ہی گزارا کر لیا جائے، کیونکہ اس کو غالباً معدے کا تیزاب پاک صاف کر لے گا۔ غذا کا ترک کرنا اس لیے بھی مفید ہے کہ اگر کچھ وزن کم ہو جائے تو بری بات نہیں ہے، اور اس وقت کم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بیمار ہونے کے بعد وزن میں کمی واقع ہو۔ جب صفائی کا معیار خراب ہو تو یہ غذائیں قابل قبول ہو سکتی ہیں، مثلاً تازہ تیار کی ہوئی غذائیں جیسے تلا ہوا انڈا یا آملیٹ، تازہ ابلی ہوئی غذائیں مثلاً خشکہ یعنی ابلے ہوئے چاول، کھچڑی، تہاری، تازہ پھل جن کا خود آسانی سے چھلکا اتارا جا سکے، مثلاً کیلا، لیمونی پھل، خربوزہ اور پستہ، تازہ ابلی ہوئی ترکاریاں، ڈبہ بند غذائیں اور خود تیار کی ہوئی یا سامنے تیار کرائی گئی غذائیں۔ جب صفائی کے لحاظ سے خراب معیار والے علاقوں میں سفر کیا جائے تو جب بھی موقع ملے ہاتھوں کو صابن سے خوب اچھی طرح دھو لیا جائے اور صرف انتہائی صاف ہاتھوں سے ہی غذا کو چھوا جائے۔ تشتریاں اور دیگر برتن میل کچیل صاف کرنے والے پاؤڈر سے صاف کر کے گرم پانی میں دھوئے جائیں اور پھر ان کو مکھیوں سے بچایا جائے۔ آلودہ نشتریوں کے خطرے کو گرم پانی سے نتھار کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی ذاتی تشتری یا کاغذ کی رکابیاں استعمال کی جائیں۔ اس طرح استعمال کرنے سے قبل پیالیوں اور گلاسوں کو گرم پانی سے نتھار لیا جائے۔ مکھیاں زیادہ تر پیالیوں کے کناروں پر بیٹھتی ہیں، لہذا گرم پانی سے پیالیوں کے کناروں کو دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے۔ پانی پینے کے لیے معیاری پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کی جائیں۔ ممکن ہو تو دوران سفر اپنی بوتل اور اپنا گلاس ساتھ رکھیں۔ ڈبہ بند غذائیں صرف معتبر و مستند کھانوں کے مراکز کی ہی تیار کردہ ہونی چاہیے۔